وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے تو جس کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتی کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو. تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے. اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے. تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا آپ سب کو، تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر. بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں
اپنے نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو، کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا، ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں، اقبال کے شاہین بنے وہ، دنیا کی انہوں نے امامت کی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا۔ تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جب کہتا ہے کہ بیکرز کہ ہم جناب مکنوز ہیں اس لیے غلام ہیں، شہباز شریف تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امریکہ جب چاہے بند کر دے۔ شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام کے رکھ دیا، کیونکہ تم خود غلام ہو، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے۔ ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے۔ اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا، جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا۔ تو پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق۔ فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو۔ شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے، عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا، کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں۔ پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں۔ جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی، اب سب اٹھ جائیں گے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں، باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام، اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا۔ ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی، سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی۔ کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی، لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف، ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر۔
एमएल कांसी के वकील ने अमेरिका की अदालत में क्या कहा जब उन्होंने पूछा जज ने कि क्यों पाकिस्तान के कानून के बगैर आप उसको उठा के ले गए हैं, तो उसका वकील कहता कि पाकिस्तानी अपनी वालदा को बेच देंगे डॉलरों के पीछे। और वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। हम नहीं बेचेंगे, नवाज शरीफ बेच देगा, पैसे का पुजारी है। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, 9/11 के बाद इसने पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को ग्वांटानामो बे में दे दिए। मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी, उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया। हमारे मुल्क से लोगों को उठा उठा के ले गए। हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं। 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, कबायली इलाके को उजाड़ दिया। जो कबायली इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से, 40 लाख लोगों ने स्वाद से नकल मुकानी की। या मेरे 2 एक्स मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मुराद सईद वालदा को एक उसी जंग में स्वात में जब बम फटा तो उसकी वालदा के सर पे लगा, अभी तक वो कोमा में है, सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है। यहां सरताज गुल है, उसका भाई यहां खुदकुश हमले में लाहौर में वो बेचारा शहीद हुआ। मेरे माँ और वालिद की दोनों तरफ से, एक जनरल बिलाल शहीद हुए वालदा की तरफ से, और न्याजी हमारे मियाँ वाली से शहीद हुए। 80,000 हमारे लोग मारे गए। क्यों? पाकिस्तान की जंग से क्या ताल्लुक था? क्योंकि गुलाम बैठे हुए थे। हमें कुर्बान किया गया किसी की खातिर और हमें दुनिया में जिल्लत मिली। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके इन्होंने खत्म किया। कोई 3 दिन कोई बोला नहीं। प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में लिखता है कि मुझे बड़ा खौफ था कि मैं सदर जरदारी को जब टेलीफोन करूंगा वो बड़ी मुजम्मत करेगा कि तुमने हमारे मुल्क में आके ये किया क्या। कहता जब 3 दिन के बाद मैंने जरदारी को टेलीफोन किया तो कहता मुझे मुबारक देनी शुरू कर दी उसने। किसी के मुल्क में आके जो आपकी जंग लड़ रहा है, उसी मुल्क में आके आप किसी को मार दें और आपको बताएं भी ना, और वो सारी लीडरशिप हमारी पैरों में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानियों याद रखें, आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। सारे पाकिस्तान, ये मैं तहरीक इंसाफ को कॉल नहीं दे रहा, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में, गांव में आपने सबने तैयारी करनी, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। मैं आज ये वाजे कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरे कोई इस मुल्क के बाहर जाने की जगह नहीं।
یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کو ان کے رشتہ دار ہے. سارے وہیں بھاگ جاتے ہیں. وہ اسحاق ڈار وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی, بڑا محنت کا آدمی تھا. لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں, لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے. کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں. ہماری فوج ہے, ہماری پولیس ہے, اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے.